والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ البخاری۔ آج کی نشست میں ہم استخارے کا طریقہ جانیں گے کہ استخارہ کیسے کیا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق استخارہ کرنے والا کبھی اپنے فیصلے پر نادم اور شرمندہ نہیں ہوتا۔ ما خاب من استخارہ، استخارہ کرنا انسان کی سعادت مندی ہے اور استخارے کو چھوڑ دینا انسان کے لیے بد نصیبی کا باعث ہے۔ استخارہ در حقیقت اللہ رب العزت سے خیر مانگنے کو کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان کا علم ناقص، انسان کا تجربہ نامکمل، اور اس خالق وحدہ لا شریک کا علم بھی کامل ہے، اس کی قدرت بھی کامل ہے۔ استخارہ انسان کو اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین سکھاتا ہے۔ جب اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق کی بنیاد پر ایک بندہ مومن اپنے خالق سے خیر مانگتا ہے تو یہ خیر مانگنا یقیناً خیر ملنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے استخارے کے طریقے میں پہلی بنیادی چیز اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین رکھ کر اس سے خیر مانگنی ہے، اور پھر اس کے بعد خیر مانگنے کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہمارا ایمان ہے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا، نہ کوئی سکھا سکتا ہے۔ اس سے مستند طریقہ، اس سے زیادہ گارنٹی والا، ضمانت والا، حتمی اور یقینی طریقہ کوئی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھا دیا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی وہ پڑھی گئی ہے۔ فرمایا کہ اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کسی کو کوئی اہم کام درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ فلیرکع رکعتین، کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کرے، من غیر الفریضہ، یعنی وہ نفل کی نماز ہو۔ تو استخارے میں پہلی چیز نفل ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ جب ایک انسان نے خشوع و خضوع کے ساتھ وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز نفل استخارے کی نیت سے ادا کیے اور استخارے کی دعا مانگ لی، بس یہ 3 چیزیں بنیادی طور پر استخارے کی شرائط ہیں جو ہر مسلمان کر سکتا ہے بہت آسانی سے۔ وضو کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ 2 یا 3 منٹ۔ اور استخارے کے نوافل پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ 2 سے 3 منٹ۔ اور استخارے کی دعا مانگنے میں کتنا وقت لگے گا؟ تقریباً 1 منٹ۔ تو 6 سے 7 منٹ کون نہیں دے سکتا اس کام کے لیے؟ اب بس یہی اصل استخارہ یہی ہے۔ استخارے کے جو رکن یا شرائط کہہ لیں وہ یہی 3 چیزیں ہیں۔ یہ استخارے کا آسان طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ استخارے سے متعلق جتنی باتیں بھی کہی جاتی ہیں، یا تو وہ استخارے کے آداب ہیں، یا استخارے کی سنتیں ہیں، یا کچھ ایسی پیوند کاریاں ہیں جو استخارے کے اندر لوگوں نے لگا دی ہوئی ہیں اور ان کا حقیقت سے یا شریعت سے یا سنت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پہلی چیز یاد رکھنے والی استخارے کے طریقے میں
خشوع و خضوع سے سنت کے مطابق وضو کیا، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل استخارے کی نیت سے ادا کیے، اور اس کے بعد پھر استخارے کی دعا مانگ لی۔ اب استخارے کے نوافل کا کیا طریقہ ہے؟ تو نوافل میں عرض کیا کہ صرف دل میں استخارے کی نیت ہونا کافی ہے، یعنی دل میں یہ نیت ہم کریں گے کہ یا اللہ، اے ہمارے خالق علیم قدیر ذات، ہمارے جو کام میں جو 2 اختیارات ہیں، 2 راستے ہیں، 2 پہلو ہیں، ان میں سے ہم کس کو اختیار کریں؟ اے ہمارے خالق، تو ہی زیادہ بہتر اور کامل جاننے والا ہے، جو ہمارے لیے بہتر ہے ہمیں وہ عطا فرما دے۔ اس نیت سے، استخارے کی نیت سے، نیت چاہے زبان سے ہو چاہے دل سے ہو، زبان اور دل دونوں سے ہو جائے تو بہتر ہے۔ نیت کر کے نفل ادا کیے، اور پھر یہ 2 نفل اسی طرح پڑھے جاتے ہیں جیسے عام نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ ان میں نہ کوئی تسبیح خاص ہے جو عام نوافل سے ہٹ کے ہے، اور نہ ہی کوئی قرآن پاک کی کوئی خاص صورت یا خاص آیت پڑھنا لازم ہے۔ جون سی صورت قرآن پاک کی جہاں سے بھی آسانی ہو، یاد ہو، قرآن پاک کی کوئی بھی صورت، کوئی بھی آیت جو ہے وہ اس میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اس میں کوئی خاص آیت، کوئی خاص صورت شرط نہیں ہے، عام نوافل کی طرح پڑھے جائیں گے۔ اب دیکھیے یہ کتنا آسان کام ہے، ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ اور پھر تیسری چیز، جب نوافل پڑھ لیے، اب استخارے کی دعا مانگنی ہے۔ اب وہ جو استخارے کی دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، یہ استخارے کی دعا انشاءاللہ ہم اس سے استخارے کی دعا کا معنی اور مطلب انشاءاللہ ہم الگ ویڈیو کے اندر، الگ پیغام میں اس کو انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے۔ اس استخارے کی دعا میں یہ 5 سے 6 سطریں کم و بیش، جو قرآن پاک نہیں بھی پڑھا ہوا مسلمان خدا نخواستہ، تو وہ بھی اس استخارے کی دعا کو چند دنوں میں پڑھنا سیکھ سکتا ہے۔ استخارے کی دعا کوشش کی جائے کہ عربی میں مانگ لی جائے۔ اس استخارے کی دعا کے اندر 2 جگہوں پر امر کا لفظ آئے گا، امر، حمزہ میم رے، امر۔ ان دونوں جگہوں پر دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ یا اللہ، اگر یہ کام جس کے بارے میں ہم آپ سے خیر مانگ رہے ہیں، ان میں سے جو کام ہمارے لیے بہتر ہے تیرے علم کے مطابق، ہماری دنیا، ہماری معیشت، ہماری آخرت کے حوالے سے، تو ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ان دونوں میں سے جو چیز زیادہ ہمارے لیے بہتر ہے، ہمیں اس کی توفیق دے دیجئے، اس میں برکت ڈال دیجئے، اور جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے اس کو ہم سے دور کر دیجئے اور ہمیں اس سے دور کر دیجئے۔ بس اس گمان کے ساتھ دل میں یہ خیال رکھتے ہوئے اس دعا کو مانگ لیا۔ اور دعا کے آداب میں سے ہے کہ ہاتھوں کو اٹھایا جائے، نگاہوں کو جھکایا جائے، اور شروع اور آخر میں دعا کے درود پاک پڑھ لیا جائے۔ پوری دلی توجہ کے ساتھ دعا مانگی جائے، عاجزی کے ساتھ دعا مانگی جائے، گریہ زاری کے ساتھ، اپنے آپ کو ایک بندہ محض سمجھتے ہوئے، مانتے ہوئے، اور اللہ رب العزت کو کل کائنات کا خالق، مالک، علیم، قادر مطلق مانتے ہوئے، اس جذبے کے ساتھ جب یہ دعا مانگی گئی تو انشاءاللہ ہمارا وہ معاملہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے اپنے ذمے لے لیا۔ یہ ہمارا استخارے کا جو عمل تھا 6 سے 7 منٹ کا کم و بیش سنت کے مطابق ادا ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد اسی عمل کو، یہی استخارے کی دعا، نفل اور وضو، یہ 3 کام ہم نے آج کیے، کل بھی کریں، پرسوں بھی کریں، 3 دن کم از کم، 3 دن کم از کم ہم نے یہ استخارے کا عمل کیا، دعا مانگی اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اس سے خیر مانگ لی۔ اگر 3 دن کے اندر کوئی ایک پہلو واضح ہو جائے اور کوئی کسی ایک بات پہ دل مطمئن ہو جائے تو تب استخارے کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر 3 دن کے اندر بھی کوئی فیصلہ انسان نہ کر پائے، مثلا انسان ابھی بھی شش و پنج میں مبتلا ہے، ابھی بھی کوئی پہلو واضح نہیں ہے، کنفیوژن کے اندر موجود ہے، تو پھر حکم ہے کہ اب 4 دن استخارے کو مزید کر لیں گے، تو یوں ہمارے 7 دن بن گئے۔ 7 دن تک یہ کم و بیش 7 منٹ کا عمل روزانہ ہوگا۔
7 دن کے اندر انشاءاللہ کوئی ایک پہلو واضح ہو جائے گا۔ اور اگر بالفرض اگر ایسا ہو جائے کہ 7 دن کے اندر بھی استخارہ کا جواب یا استخارے کا کے بعد پہلو واضح نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں، اسی عمل کو جاری رکھا جائے۔ اگر وقت ہو مزید ابھی فیصلہ کرنے میں، سوچ بچار کرنے میں، زمینی حقائق پہ غور و فکر کرنے میں، تو پھر اس استخارے کو بہتر ہے کہ 7 دن کے بعد بھی یہ عمل جاری رکھا جائے، اس لیے کہ استخارے کی اس استخارے کی کم از کم مدت تو 3 دن ہے، 3 دن تک کرتے رہنا چاہیے، لیکن زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ 7 دن بھی ہو سکتا ہے، 7 دن کے بعد بھی اگر کرنا پڑے تو اس استخارے کو جاری رکھا جا سکتا ہے۔ بعض روایت میں ثابت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کام کے معاملے کے بارے میں استخارہ شروع کیا، 1 دن، 2 دن، 3 دن، 7 دن، سلسلہ چلتا رہا 30 دن تک، تقریباً پورے 1 مہینے تک آپ نے استخارے کا عمل جاری رکھا، اور پھر 1 ماہ کے بعد جب ایک پہلو واضح ہوا تو آپ نے اس پہ عمل کیا اور استخارہ کرنا اس چیز کے بارے میں چھوڑ دیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر 30 دن کے اندر 30 دن کے بعد بھی اگر وہ پہلو واضح نہ ہوتا تو آپ 30 دن کے بعد بھی استخارے کا عمل اس خاص کام کے لیے جاری رکھتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ استخارہ 3 دن بھی کم از کم ہے، پھر اس کے بعد 7 دن بھی ہے، اگر پہلو واضح نہ ہو تو کام کے ہو جانے تک یہ استخارے کا عمل کرتے رہنا چاہیے۔ والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاة